بس بہت ہو گیا، یہ ویر اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ میں اسے ڈھیل دیتی رہی اور یہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا ہے۔ بھول ہے اس کی کہ میں اسے بخش دوں گی۔ ماہ روح دانت پیس کر بولی اور ہاسٹل میں اپنے پرانے روم میں آتی بالکنی کے پاس کھڑی ہو کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ شاہویر کو ایکسپوز نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ شاہمیر اور آئینہ کو کوئی دکھ بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی، کیونکہ انہیں شاہویر سے جو امیدیں تھیں اگر وہ ٹوٹتی تو دکھ ماہ کے اپنوں کو ہی ہونا تھا، جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ اور ہاسٹل میں رہ کر وہ بس شاہمیر کو یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اگر وہ غلط ہے تو ماہ اس کا ساتھ دیتے اس کے گھر نہیں رہے گی، یا وہ ماہ روح کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ وقت آ گیا تھا شاہمیر کو احساس دلایا جائے کہ اس کی زندگی میں کون اہم ہے اور ماہ کے بغیر وہ کیسے جی سکتا ہے۔ شاہویر، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے میرے میر سے بدزن کر دو گے تو یہ غلط ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دل سے کہا اور جھٹکے سے اپنی وگ اتاری، جس سے اس کے لمبے سلکی بال چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ تمہیں کیا لگا میں ماہ روح تمہاری چال نہیں سمجھ پاؤں گی؟ تو یہ غلط ہے۔ وار سہنے کے بعد وار کرنے کے لیے 2 قدم پیچھے لینے پڑتے ہیں، اور میں بھی وہی کر رہی ہوں تمہارے کھیل میں تمہارا ساتھ دے کر۔ اب سے میں تمہیں یہی دکھاؤں گی جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ مجھے تم میر سے ناراضی پاؤ گے بظاہر، لیکن میرے میر کو مجھ سے لگ نہیں کر سکتے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے شیشے میں دیکھ کر کھلکھلا کر کہا۔ آج بھی ماں کو ہیڈ کوارٹر سے ضروری انسٹرکشنز ملے تھے جس پر عمل کرنے کے لیے اسے تنہائی چاہیے تھی، اسی لیے وہ ہاسٹل آ گئی، ورنہ ایسا کام وہ اپنے سسرال میں رہ کر کبھی نہ کر پاتی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے تھے، نہ صرف اپنا کام بھی مکمل کر لیا تھا بلکہ شاہویر کو یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ وہ میر سے بدزن ہو چکی ہے۔ آج جب میر، ویر اور آئینہ گھر آئے تو ان کے ساتھ واپسی پر ماہ نہیں تھی۔ آئینہ کا بھی دل بوجھل تھا کہ وہ اپنی دوست کی بات کا نام مان رکھ پائی، جبکہ شاہمیر بے حد دکھی تھا۔ ماہ کو تو اسے سمجھنا چاہیے تھا، آخر وہ کیسے شاہویر پر اس کے سامنے الزام لگا سکتی تھی، اور اب اس کے ساتھ گھر بھی نہیں آئی تھی، جو چیز اسے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ وہ تینوں اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ روم کا دروازہ بند کرتے شاہویر آئینہ کے پاس آیا تھا۔ آئینہ، میری جان، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں، یا تم مجھ سے کسی بات کا ثبوت چاہتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی اپنے دل میں میرے لیے میل مت رکھنا، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے اپنے نزدیک کرتے آنکھوں میں گمبھیر تاثر لیے بولا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس وقت آئینہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شاہویر، اگر مجھے آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کبھی آپ کے ساتھ نہ آتی۔ آئینہ آپ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی ہے، کیونکہ آپ سانسوں میں بستے ہیں میرے۔ آپ نے تب میرا ساتھ دیا ہے جب میرے اپنے مجھ سے منہ موڑ گئے تھے، بھلا میں آپ پر شک کیسے کر سکتی ہوں؟ یقیناً ماہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر فکر مجھے اس بات کی ہے کہ میر بھائی اور ماہ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ پریشانی سے اپنے دل کا حال بیان کرتی بولی تو شاہویر کو 1 منٹ کے لیے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر بس وہ 1 منٹ ہی تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنے خول میں سمٹ چکا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگاتا ہوا مصنوعی پریشانی سے بولا، ہاں مجھے بھی یہی فکر کھائی جا رہی ہے، مگر تم اطمینان رکھو، میں ان کی صلح کروا دوں گا۔ وہ چہرے پر معصومیت کا خول چڑھائے دل میں شیطانی ہنسی ہنستے بولا تو آئینہ نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ شاہویر، تم بہت اچھے ہو، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس دیا، اور یہی اچھا شخص صرف اور صرف تمہارا ہے۔ اس نے آئینہ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اس کے ساتھ پیار سے ناک ٹکراتے کہا تو وہ بھی شرم سے سرخ پڑتی مسکرا دی۔ دوسری طرف شاہمیر بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا ماہ روح اسے لڑ جھگڑ کر گھر آ گئی ہوگی، مگر وہ غلط تھا۔ یہاں تو ماہ روح کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مطلب کیا وہ اسے پکا پکا ناراض ہو گئی ہے؟ یہ سوچ ہی شاہمیر کے لیے اذیت اور سانس روکنے کا باعث تھی۔ پہلے تو وہ جو منہ میں آیا اسے کہہ چکا تھا، مگر اب شدت سے اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے ماہ روح کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، اسے ماہ کو ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی بات ہی نہ سنی۔ کیا پتا اسے غلط فہمی ہو گئی ہو، کیونکہ ماہ کبھی کسی بے قصور کو بات نہیں کرتی تھی، یہ شاہمیر اچھے سے جانتا تھا۔ اب بھی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ابھی وہ دانتوں تلے انگلیاں دبائے سوچ ہی رہا تھا کہ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی
تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ ماما بابا اس سے ماہ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے سر پر ہاتھ مارتے سوچا اور خود گہری سانس بھرتا ڈائننگ ٹیبل پر گیا، جہاں صفیہ بیگم اور ساحر صاحب پہلے سے موجود تھے، جبکہ شاہویر اور آئینہ بھی سامنے سے چلتے آ رہے تھے۔ یقیناً ان کو بھی کھانے کے لیے بلایا ہوگا۔ ان سب کی نظروں میں تبادلے ہوئے تھے۔ شاہویر میر سے پوچھنے لگا، جس کے بدلے میر نے اشارے سے آئینہ کو پوچھا تھا کہ اس کا رابطہ ہوا ماں سے، تو اس نے پریشانی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ خود لا علم تھی، ماں کو بھی کافی دفعہ فون کر چکی تھی، مگر ابھی تک اس نے فون نہ اٹھایا تھا۔ ان سب میں سے صرف ایک شخص خوش تھا اور خود شاہویر تھا، جس کا یہ سب کیا دھرا تھا۔ اب آئے گا مزہ، جب ماما بابا ماہ کے بارے میں پوچھیں گے تو میر بیچارہ کیا بتائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا کرسی کھینچتے بیٹھا۔ روز معمول کے مطابق صفیہ بیگم اور ساحر صاحب نے ان کا حال دریافت کیا، یونی کے بارے میں پوچھا، اور بس نہ پوچھا تو وہ ماہ کے بارے میں تھا۔ وہ تینوں حیران تھے کہ جن کی صبح شام ماہ کے بغیر نہ ہوتی تھی، انہوں نے ماہ کے بارے میں ایک بار بھی دریافت نہ کیا کہ وہ کہاں تھی۔ خیر ہے ماما، آج آپ نے ماہ کے بارے میں نہیں پوچھا؟ شاہویر سے صبر نہ ہوا تو اس نے کڑتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، جبکہ شاہویر نے اسے گھور کر دیکھا۔ جب وہ جانتا تھا کہ ماہ کیوں نہیں آئی تو بات کو کیوں بڑھا رہا تھا، جبکہ آئینہ نے بھی اس کے پاؤں پر پاؤں مار کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ بھئی ہم کیوں پوچھیں گے اس کو بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ اسے قید کر کے رکھا جائے؟ کیوں شاہمیر، صحیح کہا نا میں نے؟ صفیہ بیگم اسے کاٹدار نظروں سے دیکھتی بولی تو وہ خامخواہ شرمندہ ہوا۔ بھلا اس کی ماں اسے ایسے تھانے داروں کی طرح کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیا مطلب ماما، آپ کو اس کے باہر رہنے سے کوئی پرابلم نہیں؟ شاہویر کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی تھی۔ آخر کیوں ہوگی بھائی، وہ بھی میری بیٹی ہے، خیر سے بالغ ہے، جہاں مرضی جا سکتی ہے، تم لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ اگلے ہی پل وہ شاہویر کی بے عزتی کرتی بولی تو وہ جل کر خاک ہوا تھا۔ صفیہ بیگم اور ساحر صاحب کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ پیچھے وہ تینوں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ کیوں، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا رائمہ تمہیں منہ نہیں لگا رہی جو میرے پاس آ گئے ہو؟ بھول گئے وہ دن جس دن میں نے اتنی منتیں کی تھی تمہاری، مگر تمہیں میرے پر ایک بار بھی رحم نہیں آیا تھا؟ کیسے میری نظروں کے سامنے میری محبت کو ٹھوکر مار دی تھی تم نے، اور 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا تم نے مجھے سب کی نظروں میں۔ پھر آج کس حق سے آئے ہو میرے پاس، یہ کہنے کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ اب بول کیوں نہیں رہے؟ دانیہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو ہادی تل ملا کر رہ گیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ سچ کہہ رہی تھی۔ سب غلطی ہادی کی ہی تو تھی۔ اگر وہ اس کی محبت تب سمجھ جاتا اور اپنے دل کی بات جان جاتا تو کبھی اسے ٹھکراتا نہیں، اور اب تو وہ گھر والوں سے رائمہ کے رشتے کی بات بھی کر چکا تھا، تو پھر وہ کس منہ سے اسے انکار کرنے کا کہہ رہا تھا؟ ایک دم ہادی نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کا سر اس وقت شدید پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھا تھا اپنے ساتھ۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اپنے اندر اتنی ہمت جمع کر کے وہ شادی کو انکار کر چکی۔ آخر کیسے ہو اسے اتنی جلدی معاف کر دیتی جس نے اس کی محبت کا بھرے بازار میں تماشا لگا دیا تھا۔ اب ماہ کے کہنے کے مطابق اس نے پہلا قدم تو اٹھا لیا تھا، اب بس اس رشتے کو ہاں کرنی تھی۔ اس سب منصوبے میں نہ صرف دانیہ، ماہ، بلکہ ہادی کی امی بھی شامل تھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہادی کسی عیار لڑکی کے جال میں پھنس کر اپنی زندگی تباہ کرے۔ ہادی، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی جب تک تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوتا اور تم مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ میں تمہیں کبھی درگزر نہیں کروں گی۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب چوٹ دل پر لگتی ہے تو دل پر کیا بیتتی ہے، یہی اب میں تمہیں سکھاؤں گی۔ دانیہ نے بیڈ پر بیٹھ دل میں مصمم ارادہ کیا تھا۔ اگلے دن وہ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے جب دانیہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی اور ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ ہادی کا سارا دھیان ناشتہ کرتے وقت بھی دانیہ پر ہی تھا۔ بڑی ماما، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ ہادی بھی دل و جان سے اس کی طرف متوجہ تھا، مگر نظریں اس کے ناشتے پر ہی تھیں، جیسے دانیہ کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ مگر یہ اطمینان صرف اس لمحے تک تھا جب دانیہ نے اپنی بات نہیں کی تھی۔ ہاں میرا بچہ، بولو کیا بات ہے؟ وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی۔ بڑی ماما،
میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں. مجھے یہ رشتہ پسند ہے اور میری طرف سے ہاں ہے. آپ انہیں آج ہی ہاں کر دیں. اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ ہادی کو زوردار غوطہ لگا تھا اور وہ کھانستا چلا گیا جیسے کھانا اس کے گلے میں زہر بن کر اترا ہو. دانیہ کی ماما نے فوراً اس کو پانی پلایا تھا. کیا ہوا بیٹا؟ ٹھیک تو ہونا؟ ہادی کی امی کو اس کے عمل پر ہنسی آئی تھی. آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ دانیہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی کل ہی تو وہ لوگ آئے ہیں اور تم اس رشتے کے لیے حامی بھر چکی ہو. اندازہ بھی ہے کیسے لوگ ہیں وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا. تو دانیہ اس کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھنے لگی اور بولی تو لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا. کیا تم نے رائما کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تھا؟ اور میرے بڑے جس رشتے پر حامی بھر چکے ہیں اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ ہے اور امید کرتی ہوں کہ تم میرے معاملے میں نہیں بولو گے جیسے میں تمہارے معاملے میں نہیں بولی تھی. وہ ایک ابرو چچکاتی ہوئی اسے طنزیہ نگاہ سے دیکھتی دوپٹہ لہرا کر وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ہادی غصے سے اٹھا اور شیشے کا گلاس اٹھا کر زمین پر مارتا چکنا چور کر گیا اور اس نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا تو باہر تن فن کرتے ہوئے چلا گیا. وہ دانیہ کا دماغ اچھے طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا. آخر میں نے کہاں خطا کی ہادی تم سے محبت کرنے میں جو تم نے مجھے یہ سزا دی؟ دانیہ ہادی کا پچھلا رویہ یاد کرتی نم آنکھوں سے گہری سانس بھر کر رہ گئی اور نگاہ سامنے سے آتی ماہ پر پڑی اور اسے رات ماہ کی باتیں یاد آئیں تو وہ فوراً سیدھی ہوئی. کہاں تھی تم رات کو؟ گھر کیوں نہیں گئی؟ نہیں جانا تھا تو میرے گھر آ جاتی. دانیہ اسے گھور کر بولی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی. اتنی دیر میں شاہمیر، ویر اور آئینہ بھی آ گئے تھے. ماہرو کو آج اپنی سیٹ کی بجائے پچھلی سیٹ پر بیٹھے دیکھ شاہمیر کا موڈ ایک دم آف ہوا تھا اور شاہویر اپنی کامیابی پر اندر ہی اندر خوش ہوا تھا اور آئینہ پر چل کیا رہا ہے؟ تم کب تک شاہمیر سے ناراض رہو گی؟ دانیہ پریشان ہوتی اس کے کان میں گھستی بولی تو اس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی. میری چھوڑو، تمہارا سائیکو سیاح نہیں میری چھوڑو تمہارا سائیکو سیاح یہیں دیکھ رہا ہے غصے سے تمہیں. بیٹا آج تو تیری بینڈ بجے گی. ماہ روح نے دانیہ کا دھیان ساتھ ہی بیٹھے ہادی کی طرف کروایا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا جس پر وہ بمشکل تھوک نگل کر رہ گئی. یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا ماہ؟ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. وہ منمنا کر رہ گئی کیونکہ ہادی کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. کلاس، آج کی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سنیں غور سے. کچھ فورن اسٹوڈنٹس سنگنگ کمپٹیشن کے لیے آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہادی ہر بار کی طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرے. ٹیچر نے اناؤنس کرتے ہوئے کہا تو سب کا دھیان ہادی کی طرف گیا تھا جس پر وہ سر خم کر گیا تھا کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے ہی حصہ لینا تھا، جبکہ رائما خام خواہ اترانے لگی تھی. وہ جانتی تھی کہ ہادی پچھلی بار کی طرح بھی اس کے ساتھ ہی گائے گا کیونکہ اسے دانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں. اس کے تیور دیکھ کر ماں کو خام خواہ غصہ آنے لگا تھا. اب دیکھو بیٹا، میں تمہارا کیسا علاج کرتی ہوں کہ ہادی کے ساتھ شادی کیا گانا تک نہیں گا پاؤ گی. ماہ نے اپنے خرافاتی دماغ میں کھچڑی پکاتے سوچا اور مزے سے پاؤں ہلانے لگی. لیکچر آف ہوا تو سارے باہر کی طرف چل پڑے مگر شاہمیر کلاس میں ہی رک گیا. اسے لگا ماہ کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا اور وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہوگی مگر ماہ اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو اور شاہمیر منہ کھول کر اسے دیکھنے لگا کہ یہ اس کی بیوی ہی تھی جو اسے اگنور کرتی باہر کا رخ کرتی چلی گئی تھی. وہ ایک دم غصے سے بیگ اٹھا کر باہر نکلا تھا. یہاں وہ رات جاگ کر پریشانی میں اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، اور آج اس میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے. اب تو شاہمیر اس سے پکا پکا ناراض ہو چکا تھا اور اس کا تب تک ماننے کا ارادہ نہیں تھا جب تک ماہ اسے خود نہ مناتی. ماہ، تم نے یہ اچھا نہیں کیا. تم اپنے ہر ایک عمل سے مجھے فائدہ پہنچا رہی ہو جانے انجانے میں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بہت جلد ہمیشہ کے لیے میر سے دور کر دوں گا. شاہویر نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے خود سے سوچا. ایک ہفتہ جلد ہی گزر گیا تھا. کانسرٹ کی تیاری ہو چکی تھی اور آج وہ سب بیچ پر موجود تھے. ہوا یہ تھا کہ ہادی نے اپنے ساتھ دانیہ کو چننا چاہا تھا اور یہ بات رائما کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی. اس لیے اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے
دانیہ کے جوس میں دوائی ملا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گلا بہت بری طرح پکڑا گیا تھا اور خراب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی بمشکل نکل رہی تھی۔ اس کی حالت نے سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے ہادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی رائنا کو ہی اپنا پارٹنر سلیکٹ کرنا پڑا تھا۔ اب وہ پورے بیچ پر شوخیاں مارتے ہوئے پھر رہی تھی، جسے ماہ اور آئینہ تعصب سے سر ہلا کر دیکھتی رہ گئی، لیکن ماہ خوش تھی کیونکہ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اب رائما کی جو سبکی ہونی تھی اسے انجوائے کرنے کے لیے وہ پورا تیار تھی۔ تم نے کچھ کیا ہے نا؟ آئینہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر بولی، تو وہ دانت دکھا کر رہ گئی، مگر اس نے نفی بھی نہیں کی تھی۔ ابھی وہ اس کو دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے فون پر ہیڈ کوارٹر سے کال آنے لگی تھی، جسے اس نے فوراً اوکے کیا تھا۔ یس سر، ہمارے ٹارگٹ کو تمہارے گیٹ اپ کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم فوراً اپنا حلیہ تبدیل کرو۔ اوپر سے اس قدر اچانک انسٹرکشنز ملنے پر ماہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، تو کیا اب اسے اپنی اصلی حالت میں آ جانا چاہیے؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اور آج اس کا ٹارگٹ یہی موجود تھا، اس لیے اسے جلد ہی خود کو بدلنا تھا۔ ان کی کمپیٹنٹ ٹیم کا کانسرٹ اچھا گیا تھا، اب ان کی باری تھی، پریشر بھی ان پر زیادہ تھا۔ رائما کی انسلٹ دیکھنے کا ٹائم نہ تھا اس کے پاس، وہ فوراً بیک سٹیج بھاگی تھی میک اپ روم میں، اور آئینہ اس کے پیچھے تھی۔ دانیہ ان دونوں کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی، مگر ان کے پیچھے جا بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ اسے یہیں رکنے کا کہہ کر گئی تھی۔ ماہ نے آئینے کے سامنے رکتے گہری سانس بھرتے خود کو دیکھا، پھر بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی وگ اتاری تو لمبے آبشار جیسے بال اس کی پتلی کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ یہ منظر آئینہ نے مبہوت ہو کر دیکھا تھا۔ ماہ رستے میں اسے تمام حالات سے آگاہ کر چکی تھی۔ ماہ نے فوراً وہاں سے کوسٹیوم پکڑا اور چینجنگ روم میں گئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو آئینہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ڈارک بلو اور یلو کمبینیشن کے جمپ سوٹ رومپر میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آئینہ سے صبر نہ ہوا تو اس نے فوراً اسے چیئر پر بٹھاتے اس کے بالوں کو تھوڑا ویو کیا، جس پر ماں اسے گھور کر رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھنے کا ارادہ رکھتی تھی، جسے آئینہ نے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ آئینہ نے فوراً میرون کلر کی لپسٹک کو اس کے نازک لبوں کی زینت بنایا تھا اور آنکھوں پر لائنر لگاتی وہ اس کی لک پوری طرح بدل چکی تھا۔ ہائے، میر بھائی تو گئے کام سے، اس نے ہاتھوں کی پیالی میں اپنا منہ رکھتے کہا تو ماہ کے گال ایک دم سرخ ہوئے تھے۔ بے شک وہ ایک ہفتہ میر سے الگ رہی تھی، مگر محبت اس ایک ہفتے کی جدائی سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ باہر سے لوگوں کے ہنسنے کی آواز پر وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی باہر بھاگی تھی، جہاں لوگ ٹماٹر اور خالی پانی کی بوتلیں ہادی اور رائما کو مار رہے تھے، کیونکہ ماہ کی دوائی نے کام کر دکھایا تھا اور رائما کی سریلی آواز پھٹے ڈھول میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان دونوں کی اڑی شکلیں دیکھ ماہ کا کہکا بے ساختہ تھا، جس پر دانیہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ ماہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہادی کو چھوڑو، میں مالیہ کو دیکھو، وہ اس کانسرٹ کی ہیڈ تھی، اس کی ذمہ داری ان پر تھی، اگر ہم ہار گئے تو انہیں کتنی سبکی اٹھانی پڑے گی اور انہیں تمام ایکٹیویٹیز کی ہیڈ شپ سے بھی ہٹا دیا جائے گا۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتی بولی تو ماہ نے ایک دم سر پر ہاتھ مارا، اس بات کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہ گیا تھا، تو اب کیا کریں؟ وہ بھی حقیقتاً پریشان ہوتی بولی تو ایک دم اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی دانیہ کی نظروں میں چمک ابھری تھی۔ نو، نیور دانیہ، کبھی نہیں۔ اس کے شیطانی عزائم کو محسوس کرتی وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، جس پر دانیہ نے اسے زبردستی وہاں سے لا کر مائک پکڑایا تھا۔ ایک دم کراؤڈ سے آتی خوبصورت آواز پر لوگ حیرت سے پلٹے تھے، اور میر، وہ تو دنگ رہ گیا تھا۔ شاہ میر کا تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یونی کا ہر ایک بندہ اسے دیکھ کر حیران تھا اور پہچاننے کی کوششوں میں تھا کہ یہ خوبصورت حسینہ ماہ روح ہی ہے کیا؟ شاہ میر، تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ شاہویر اس کے کان میں پھسپھسایا، جس پر اس نے مکان کے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ گانے کی لائن بولتی ہوئی بھیڑ کو چیرتی ہوئی ایک دم سٹیج پر چڑھی تھی اور ہادی کی طرف بڑھی، جو خود ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس ظالم حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہادی کا منہ بند کرتے، آنکھ ونک کرتے اسے ساتھ گانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک کوہنی گزرتے ہادی کے پہلو میں رسید کرتے کہا، جس پر وہ بلبلا کر ہوش میں آیا تھا اور اسے گھورتے ہوئے گانا شروع۔ ہادی نے ایک دم ردھم اٹھایا تھا
اور ماہ آگے چلتے ہوئے رائما کو بھی دھکا دیتے اسٹیج سے نیچے پھینک چکی تھی جو کسی آڈینس کے بندے پر گری تھی۔ اس نے دانیہ اور آئینہ کو بھی اوپر کھینچتے گانا گایا تھا۔ ماحول ایک دم گونج اٹھا تھا اور سب نے گانا شروع کیا تھا۔ ماہ نے شاہمیر کے پاس سے گزرتے لہرا کر بال اس کے منہ پر مارے تھے جو اس کی خوشبو میں کھوسا گیا تھا، جو شاہویر کے ہلانے پر ہوش میں آیا تھا۔ گانا ختم ہو چکا تھا مگر اب بھی سب ماہ کے باندھے سحر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ وہ جہاں جاتی سب کی نظریں اس پر ہی تھیں اور وہی نظریں شاہمیر کو بری طرح گھائل کر رہی تھیں۔ بھلا اس کی بیوی کو لوگ کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے؟ حد ہے بھائی، یہ تیری بیوی کیسے بدل گئی؟ اچانک جادو تو نہیں کر دیا کسی نے اس پر؟ اس کے بال لمبے کیسے ہو گئے؟ ہادی ایک دم اسٹیج سے اتر کر ان کے قریب آتا حیرت میں گھرا بولا تو شاہویر خود حیرت سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہ تو ماہ کے جال میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ آخر ماہ کے پاس کتنے اور راز تھے جن سے وہ ناواقف تھے۔ ایک سے ایک پہیلی لے کر آتی تھی یہ لڑکی، پچھلی سلجھتی نہیں تھی کہ اگلی میں الجھا جاتی تھی۔ وہ پانی لینے کینٹین میں جا رہی تھی جب شاہبیر نے اس کا راستہ روکا اور اسے گھورنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ وہ اس کے گھورنے پر اترا کر بولی تو وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی نظر میں اپنی اس لک کے لیے پسندیدگی دیکھ ماہ نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ میری مرضی میں جیسے مرضی رہوں، ویسے بھی تم اپنے بھائی کے ساتھ بہت خوش نظر آتے ہو، اس کے ساتھ جا کر رہو، میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ وہ اس پر طنز کرتی بولی تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ یہ تو وہی جانتا تھا نا کہ یہ 10 دن اس نے ماہ کے بغیر کیسے کانٹوں پر گزارے تھے، مگر ان محترمہ کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جب اپنے بھائی سے فرصت مل جائے تو تب آنا میرے پاس، بہت سے لوگ میرے منتظر ہیں۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کے کندھے سے ندیدہ گر جھاڑ کر اسے جلا کر راکھ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ دیکھا تم نے اپنی بیوی کو؟ تم سے علیحدہ ہوتے ہی کیسے اس کے پر نکل آئے ہیں۔ شاہویر نے ایک دم پیچھے سے نکلتے اس کے کان بھرنے چاہے جو اس کی بات سن کر اور سرخ ہوا تھا۔ دانیہ جو وہاں ماہ کا انتظار کر رہی تھی، ہادی کے ایک دم جھٹکا دینے پر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے تیور تو صبح سے ہی خراب تھے۔ اب تو میں گئی، اس نے دل میں سوچا۔ اس کی پکڑ محسوس کرتے اس نے چیخ مار کر فرار ہونا چاہا۔ مزید ایک لفظ بکواس میں مت بولنا، دماغ پہلے ہی گرم ہے میرا تمہاری صبح کی باتوں سے۔ بڑا تم اس لڑکے سے رشتہ کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، منع کیا تھا نا میں نے۔ ہادی نے اس کی ٹھوڑی دبوچ کر سرد آواز میں کہا تو دانیہ نے اس کا کاٹ دار لہجہ سنتے ہی خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ تم اس سے رشتے کے لیے انکار کر دو گی نا؟ اس کے قریب سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتے بھاری آواز میں اس کا سوال اس کی بہری ہوتی سماعتوں میں مشکل سے گونجا۔ دانیہ نے چونک کر ہراساں سہمی ہرنے کی مانند بھیگی پلکوں والی دل فریب سرخ کٹوری آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ اس کی خوف سے بھیگی آنکھوں میں دیکھتے وہ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ منظر اس قدر حواس جھنجھوڑنے والا تھا، یہ کوئی ہادی سے پوچھتا۔ وہ بہت پاس سے اس کے ایک ایک نقوش کو ازبر کر رہا تھا۔ پہلے اسے دانیہ کے ساتھ تنہائی کا ایک لمحہ بھی کہاں میسر آیا تھا۔ پہلے تو وہ ٹام بوائے بنی گھومتی تھی، اب جب مساں مساں وہ لڑکی بنی ہی تھی تو کسی اور لڑکے کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا جبکہ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اسے مسلسل خاموش سہما ہوا پا کر اس نے چڑھ کر اس کے چہرے کو تیز جھٹکا دیا۔ وہ آہ کرتی روتی بولی، کر دوں گی انکار، مجھے جانے تو دو۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، مطلب میں اپنا رشتہ پکا سمجھوں؟ اس کے اگلے سوال پر دانیہ نے حیرت سے ابلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک بار پھر اس کی پھیلی آنکھیں سامنے پا کر وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں جو ایسی حرکتیں سر انجام دے کر تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ اس نے استہزائی انداز میں آئیبرو جھکا کر کہا، نہیں پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کی فرمائش سن کر ڈگمگاتے دل سے بری طرح کامتی اس کے سامنے ترلے ڈالتی بولی، تمہیں کیا لگتا ہے گھنی، تمہاری یہ نکلی معصوم شکل دیکھ کر تمہیں جانے دوں گا میں جواب لیے بغیر؟ وہ اس کی چالاکی پر اسے گھور کر بولا تو وہ اسے دیکھ غصے سے دانت پیس کر رہ گئی جو ایلفی کی طرح اسے چپک ہی گیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اسے روکنے کی ہمت ہے تم میں؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبایا تو وہ جھٹکے سے پلٹا۔ ماں کو اپنے پیچھے دیکھ ہادی کا موڈ خراب ہوا تھا جبکہ دانیہ کی سانس میں سانس آئی تھی۔
تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ آئی برو چکا کر بولا تو وہ ہنس کر بولی تو لہجہ سنجیدہ تھا، تمہاری ساس۔ یہ کہتے ہی اس نے جھٹکے سے دانیہ کو اس کی قید سے چھڑاتے اپنے قریب کیا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ دیکھو تم بیچ میں مت بولو، وہ ماہ کو سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی تھی، کیا واقعی والی نظروں سے۔ او بھائی صاحب ذرا دھیرے، پہلے اتنے گٹس اکٹھے کر لو خود میں کہ گھر والوں کے سامنے رشتہ مانگ سکو، پھر آنا اس کے پاس اور اپنے پہلے والی اس لیلا کا انتظام کرو جو تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ بڑا آیا رشتے سے انکار کر دو، ویسے آپس کی بات ہے، ڈائیلاگ تو تم بڑے فلمیں مارتے ہو اور کام ولن والے ہیں تمہارے۔ ماہ دانیہ کو لے جاتے ہوئے اسے تیلی لگا گئی تھی جس پر وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، آج ہی رشتہ بھیجوں گا، پھر کب تک اپنی دوست کو بچاؤ گے مجھ سے؟ وہ پیچھے سے چلایا تھا، جب تک تم کھونٹے سے نہیں بن جاتے۔ اس نے بھی دور سے ہانک لگائی تو وہ جھٹپٹا کر رہ گیا۔ میر کہاں سے اٹھا لائے یہ پیس؟ اس کا اشارہ ماہ کی طرف محسوس کرتے وہ تعصب سے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا گیا۔ ماہ، دانیہ اور آئینہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی موجود تھی۔ ضرور میر نے کوئی ایسا کانڈ کیا ہوگا جس کی سزا اسے ماہ روح کی صورت ملی ہے، شاہویر دانت نکوستے بولا تو شاہمیر اسے گھور کر رہ گیا، جب اچانک شاہویر کو کال آنے لگی۔ او اچھا مام، واقعی؟ چلے ہم سب جلدی آ جائیں گے۔ شاہویر کی باتیں سن ماہ کے کان کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان لوگوں کے قریب آئی۔ چل بھائی تیاری پکڑ، روشنی خالہ آ رہی ہیں آج، مزہ آئے گا ان کے ساتھ۔ شاہویر نے ہاتھ ملتے خوشی سے کہا تو ماہ نے ایک دم شاہمیر کے چہرے کو سفید پڑتے دیکھا، جیسے کسی نے ساری مسکراہٹ چھین لی اس کے چہرے سے اور اس کی آنکھیں بنجر ہو گئی ہوں۔ آخر کون ہے وہ عورت جس کے آنے سے میرا میر یوں ایسے گمسم ہو گیا؟ اس کا تو پتہ لگانا پڑے گا۔ ماہ شاہمیر کے چہرے کو دیکھ غور سے سوچتے ہوئے نتیجے پر پہنچی۔ ماہ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ انہیں نظر انداز کر دو، یہی سزا ہے ان کی۔ آئینہ بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں بولی تو ماہ اس کا ہاتھ بٹاتی ایک دم ان کی طرف بھاگنے لگی، جس پر وہ دونوں ہی دنگ رہ گئی تھیں۔ دونوں نے بیک وقت اس کا نام پکارا تھا۔ ماہرو کہاں جا رہی ہو تم؟ ان کی طرف کیوں بڑھ رہی ہو؟ وہ ایک دم چیخیں تو ان کی آواز پر میر اور ہادی لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور ماہ کو اپنی طرف یوں چیتے کی تیزی سے بھاگتے ہوئے دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ ماہ ان کی طرف کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ شاہویر، اس نے چیخ کر شاہویر کو پکارا تھا جو جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا تھا، مگر ماہ کو یوں تیزی سے اتنا قریب آتے دیکھ وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا اور غصے سے اسے وہیں رکنے کا کہا، کیونکہ وہ یونیورسٹی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے لمحے ماہ نے اس کو زور کا دھکا دیا تھا کہ اس کے سر پر بری طرح چوٹ آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی گراؤنڈ پر گری تھی۔ شاہویر، سب پریشانی سے چیخے، یہ کیا بدتمیزی! اپنے سر پر جیسے ہی ہاتھ کیا تو وہاں خون محسوس کرتے وہ غصے سے دھاڑنے لگا کہ اگلے ہی لمحے گولی اس کے کان کی لو کو چیرتی ہوئی پیچھے کی بلڈنگ کی کھڑکی پر جا لگی تھی، جو چکنا چور ہو کر اگلے ہی لمحے کرچی کرچی ہو کر نیچے گری تھی۔ اس کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ ماہ نے اسے دھکا کیوں دیا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کی جان بچانا چاہتی تھی، مگر وہ اس پر احسان کیوں کر رہی تھی؟ بات صرف یہی نہیں رکی تھی۔ جیسے ہی شاہویر نیچے گرا، اگلی گولی کا رخ شاہمیر کی طرف تھا۔ وہ اس کو بچانے آگے بڑھی، جسے دھکا دیتے ہوئے شاہمیر کی بجائے گولی اس کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ درد سے سسکی برآمد ہوئی تھی اس کی۔ ماہ روح، سب پریشانی سے اس کی طرف دوڑے، مگر وہ ان کا لحاظ کیے بغیر اس نشانہ باز کی طرف دوڑنے لگی تھی جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگنے لگا تھا۔ مگر ماہ نے گراؤنڈ سے شیشے کی بوتل اٹھاتے ہوئے سیدھا اس کی ٹانگ کا نشانہ لیتے زور سے پھینک دی تھی، جو اس کی ٹانگ سے لگ کر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ 1 منٹ کو لڑکھڑایا اور دوبارہ بھاگنے لگا، مگر اتنی دیر اس کے لیے کافی تھی اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس کی ہڈی کا پچھلا حصہ پکڑ کر ماہ نے جھٹکا دیا تھا اسے اور زمین پر گرایا تھا، جو فوراً ہی اگلے لمحے کھڑا ہوا تھا، مگر ماہ کے ایک بھاری مکے نے اسے دوبارہ گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اگلا وار کرتی اس لڑکے نے ماہ کے پاؤں میں اپنا پاؤں پھنساتے اسے زمین پر گرایا تھا۔ ماہ مشکل سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چوٹ لگنے سے بچی اور ٹانگ سے وار کرنا چاہا تھا، جس کو پکڑ کر اس شخص نے مڑوڑ دیا تھا اور وہ جھٹکے سے پیٹ کے بل ہو گئی تھی۔
اس شخص نے ماہ کا چہرہ زمین کے اندر دبانا چاہا تو ماہ نے اس کی گردن میں پیچھے سے ہاتھ ڈال کر آگے کو پلٹا تھا۔ اب ایک دوسرے میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی۔ دونوں برابر کے شیر تھے، کوئی بھی عام نہیں تھا ان میں۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ فائٹر ہے، مگر کون؟ جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی، سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے صرف ایک شخص ایسے داؤ پیچ میں ہرا سکتا تھا، اس کا استاد، جس نے ماہ کو یہ سب سکھایا تھا۔ مگر بھلا اس کی ویر اور میر سے کیا دشمنی؟ سیکیورٹی میر اور ویر دونوں کو ہی آگے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ماہ کے اشارے پر پرنسپل نے سب کو آگے آنے سے روک رکھا تھا، ورنہ وہ تو اس حالت سے خود ہی پریشان ہو اٹھے تھے۔ کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، ایک کے بعد ایک وار ایک دوسرے کو گھائل کر رہا تھا۔ ماہ کی بس ایک ہی کوشش تھی کہ چوٹ اس کے پیٹ پر نہ لگے، جس میں وہ اب تک کامیاب ٹھہری تھی۔ مگر اس کا دھیان جیسے ہی میر کی طرف گیا، یہ موقع اس شخص کے لیے کافی تھا جس نے گراؤنڈ سے بوتل اٹھاتے اس کے سر پر وار کیا تھا، جو چکنا چور ہو کر کرتی ماہ کا سر زخمی کرتے خون نکالنے کا سبب بنی، اور ساتھ ہی اس شخص نے ماہ کی نس دبائی تھی، جسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ہوش نہ رہا اور وہ وہیں بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ گرنے سے پہلے اس نے اپنے اوپر جھکتے اس شخص کی آنکھوں کو غور سے قریب ترین دیکھا تھا، اور وہ جان گئی تھی کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سوتیلا بھائی تھا۔ وہ شخص جب ماہ کو اٹھا کر باہر لے جانے لگا تو شاہمیر چیخنے لگا تھا، اے رکو، کہاں لے کر جا رہے ہو میری بیوی کو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ جھٹپٹاتے ہوئے گارڈز کے شکنجے میں بولا، سر پلیز مجھے جانے دیں، اس کی جان خطرے میں ہے۔ شاہویر دور سے پرنسپل سے فریاد کرتا بولا، جو سب لوگوں کے ساتھ حیران پریشان اسے یوں پہلی بار بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ نہیں شاہمیر، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہم تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وہ بے بسی سے بولے، کیونکہ انہیں ماہ نے ہی منع کر رکھا تھا اور وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کا کہا نہیں ڈال سکتے تھے، وہ بھی تب جب وہ ان کی اتنی مدد کر چکی ہو۔ آئینہ اور دانیہ پریشانی سے رو رہی تھیں، جھنڈ چھٹنے لگا تھا، جبکہ شامیر اور شاہ سخت پریشانی کا شکار تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آخر ان کی کسی سے کیا دشمنی جو کوئی ان کی جان لینا چاہتا ہو۔ خوش ہو اب اسے اس حال میں پہنچا کر؟ دانیہ شاہویر تک آتے غصے سے نم آنکھوں سمیت بولی تو وہ اسے کوف سے دیکھنے لگا۔ یہ اکڑ کسے دکھا رہے ہو؟ اگر آج ماہ نہ ہوتی تو گولی کھا کر پڑے ہوتے تم زمین پر۔ وہ نفرت سے بولی تو اہانت سے شاہویر کا منہ سرخ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، وہ شاہمیر کے سامنے گئی۔ یہ تھی اس کی محبت کہ اس نے شدید نفرت کے باوجود بھی تمہارے بھائی کی جان بچائی، اور تو اور تمہیں بھی مرنے سے بچایا۔ لیکن تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں، اتنی کھوکھلی محبت تھی تمہاری کہ اسے گھر سے باہر نکال دیا، اور اب یوں پریشان ہونے کا ناٹک کر رہے ہو۔ میں ناٹک نہیں کر رہا، وہ دکھ سے بولا تو دانیہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اور دکھی کرتی، فون پر آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا؟ کس ہاسپٹل میں؟ ہم ابھی آ رہے ہیں، دانیہ نے چیخ کر کہا اور ہادی کے پاس بھاگی۔ ہادی، ماہ کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں لے چلو۔ اس نے ہادی کو گاڑی نکالنے کا کہا اور آئینہ کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگی۔ شاہویر اور شاہمیر بھی بغیر دیر کیے ان کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ شخص بغیر پلک جھپکائے ماہ کو باہر سے وارڈ میں لیٹا دیکھ کر اشتعال زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے ماہ کو ہر چیز سکھائی تھی اور اب اتنے عرصے بعد وہ پھر سے اس کا امتحان لینے لگا تھا، تو ماہ نے اس کا وار ڈاج کیوں نہیں کیا؟ وہ تو سمجھا تھا کہ ماہ اس کے وار سے بآسانی بچ جائے گی، مگر ماہ نے اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا؟ یہ چیز اسے تاؤ دلا رہی تھی، اور تو اور ان دونوں احسان فراموش بھائیوں کو بھی بچا لیا، جن کی وہ آج جان لینا چاہتا تھا، جنہوں نے اس کی بہن کو دھک دیا تھا، اس کے دل پر چوٹ پہنچائی تھی، مگر ماہ نے بیچ میں آ کر سب خراب کر دیا تھا۔ ہاں، وہ ایک ماہ سے نہیں تھے، مگر جب ماہ چھوٹی عمر میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی تو اسے بچانے والا وہ پہلا بچہ کبیر ہی تھا، اس کا سوتیلا بھائی، جو اسے اٹھا کر سیدھا اپنے باپ کے پاس لے گیا تھا۔ ماہ کا باپ ایک انڈر کور ایجنٹ تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی ٹریننگ دی تھی۔ ماہ کی ماں کے ساتھ اس کی اس لیے نہ بنی کیونکہ اسے اس کی جاب پسند نہیں تھی اور وہ اپنی جاب سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی لینا چاہتا تھا، مگر ابراڈ میں عورتوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، تبھی کیس کا فیصلہ اور ماہرو کو اس کی بیوی کے حق میں دے دیا تھا۔ جب بھی وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا وہ ملنے نہ دیتی،
جبکہ اسے کسی ویکیشن پر لے جاتی، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اس کا دوسرا شوہر اس کی بیٹی پر بری نیت رکھتا تھا، جس نے اس کے باپ کے جسم میں انگارے بھر دیے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے باپ کو سامنے دیکھ اسے چپ لگ گئی۔ اس کی ماں نے جو اس کے باپ کے بارے میں بتایا تھا وہ اس سے مختلف نکلا تھا، مگر آج اس کے پاس وہ محفوظ تھی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کبیر اور ماہ روح کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ماہ نے بھی ایجنسی جوائن کر لی تھی اپنے وطن کی خدمت کے لیے، جس میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا کبیر نے۔ اس عرصے میں کبیر جان چھڑکنے لگا تھا اس پر، وہی تو اس کا استاد رہا تھا۔ وہ ہر رگ رگ سے واقف تھا ماہ کی۔ پھر جب اس کو خبر ملی کہ ماہ کو مشن پر پاکستان بھیجا جا رہا ہے، اس نے بہت مخالفت کی، مگر اس کے باپ اور ساحر صاحب کو یہی مناسب لگا۔ ساحر صاحب اسے شروع سے ہی جانتے تھے، مگر شاہ میر کی نسبت سے اسے مل کر انہیں واقعی حیرت ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ لگا کہ وہ ان کی بہو بنے گی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ماں کا یہاں آنا، یونی میں ایڈمیشن لینا، سب مشن کا حصہ تھا، مگر شاہ میر سے پیار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جب وہ یہاں آیا تو اس خبر نے اس کی ہستی ہلا دی تھی کہ اس کے بہنوئی نے اس کی بہن کے اوپر یقین نہ کرتے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی بہن کوئی لاوارث تھی کیا، جو اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے؟ وہ اپنی بہن کو واپس لے جائے گا، وہ یہ سوچ چکا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب دانیہ کے ساتھ باقی سب بھی آتے دکھے۔ شاہ میر کو آتے دیکھ اس کی نظریں سرد پڑ گئی تھیں، اور یہی حال ان سب کا بھی تھا۔ اسی شخص کو ماہ کے وارڈ کے باہر دیکھ شاہ میر غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا، اور دونوں لمحوں میں گتھم گتھا ہوئے تھے، جس میں کبیر کا پلڑا بھاری تھا۔ دانیہ اور آئینہ انہیں وہیں چھوڑتی ماہ کے پاس بھاگی تھی، جو اب کراہتے ہوئے اٹھ کر ڈرپ نکالنے کے چکروں میں تھی۔ جب وہ دونوں آ کر اسے گلے لگی تھی، چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہوں میں، وہ مسکرا کر انہیں دور کرتی بولی۔ ماہ، وہ باہر شاہ میر اس لڑکے سے لڑ رہا ہے جس نے تمہارا یہ حال کیا۔ دانیہ فوراً بولی تو وہ چونکی۔ کیا؟ انہیں اندر بلاؤ فوراً، آپ کو ماں بلا رہی ہے۔ اس کی بات پر کبیر جھٹکے سے شاہ میر کو پھینکتا اس سے الگ ہوا اور اندر بھاگا۔ اس کے پیچھے ہی وہ سب بھی آئے تھے۔ ماں، اس نے تمہاری جان لینی چاہی، تم اسے کیسے اندر بلا سکتی ہو؟ اسے ابھی اریسٹ کرواتے ہیں۔ شاہ میر نفرت سے کبیر کو دیکھ کر بولا، جس کی بات پر وہ سرد نظروں سے اسے تکنے لگا تھا۔ تم سب چلے جاؤ واپس، مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ان کو سرد نگاہوں سے دیکھتی بولی، جس پر شاہ میر بے یقین ہوا تھا، جبکہ اسے کبیر نے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا تھا، جسے دیکھ وہ خاکستر ہوا تھا۔ شاہ میر نے اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ماں، تم اس کے لیے ہمیں نکال رہی ہو؟ میں نے کہا نا نکلو یہاں سے، سمجھ نہیں آئی کیا میری بات؟ نکلو ابھی کے ابھی، میں تم لوگوں کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ دانیہ، ان سب لوگوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے اور آئینہ سے ہاسٹل میں ملوں گی۔ وہ ایک دم زور سے دھاڑی تو سب ششدر رہ گئے۔ اس کی بات کی تہ تک پہنچتے دانیہ ان سب کو لے کر وہاں سے نکلی تھی۔ شاہ میر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، وہ بضد تھا، مگر دانیہ اسے زبردستی لے کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ماں انہیں جانے کے لیے اس لیے کہہ رہی تھی کہ بات کچھ حساس تھی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ کیا مجھ سے بھی نظریں چراؤ گی تم؟ کیا میں نہیں جانتا کہ بات کیا ہے؟ اس کی بات پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، کیونکہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، اور وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی جسے اسے ہر حال میں قائم رکھنا تھا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ اب میں تمہیں شاہ میر کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ شاہ میر کو تم پر یقین نہیں، اور یقین کے بغیر رشتے ٹکتے نہیں۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، وہ اٹل لہجے میں بولا تو ماں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں میرا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں بارڈر پر جا رہی ہوں، آرڈرز آ چکے ہیں مجھے، کل ہی وہاں کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی بولی تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس حالت میں تم بارڈر پر جاؤ گی؟ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، وہاں بہت خطرہ ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ اس کی بات سنتا وہ غرا کر بولا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ تمہیں کیسے پتا میری حالت کا؟ اس کی بات پر ماہ روح کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماہ کی تھی، جس پر کبیر نے اسے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بہن ہو تم میری، تمہاری ہر خبر پر نظر رکھنا میرا فرض ہے۔ تمہیں کیا لگا میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ میں ماموں بننے والا ہوں؟ وہ اس کو آنکھیں چھوٹی کرتے گھورتے ہوئے بولا تو وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرانے لگی تھی۔ ماہ، یہ مذاق کی بات نہیں ہے،
تم جانتی ہو نا کہ وہاں تمہاری جان کو کتنا خطرہ ہے۔ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی جان کو بھی خطرے میں کیسے ڈال سکتی ہو آخر؟ کبیر، میں اس بارے میں سوچ چکی ہوں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔